السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی اور میں ہوں سید زین العابدین جعفری۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا قرآن درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، واللہ عزیز حکیم۔ اور اگر تم عورتوں کو پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ تم انہیں جب کہ مقرر کر چکے تھے، تم ان کے لیے مہر دنیا دینا ہوگا آدھا مہر عالیہ کے۔ بخش دے وہ عورتیں مہر یا چھوڑ دیں اپنا حق وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے عقد نکاح، اور یہ کہ چھوڑ دو تم مرد اپنا حق، یا زیادہ قریب ہے تقویٰ سے، اور مت بھولو احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حفاظت کرو سب نمازوں کی، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور ادب و نیاز سے۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار نماز ادا کر لو۔ پھر جب امن مسیر آ جائے تو یاد کرو اللہ کو، یعنی نماز ادا کرو جس طرح سکھایا ہے اس نے تم کو، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائے بیویاں، لازم ہے ان پر وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے نان و نفقہ ایک برس تک بغیر گھر سے نکالے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے ذات کے بارے میں۔ کوئی جائز اقدام اور اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ أَوَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ خَرَجُوا
له أزوافا قاصراتا والله يقبض ويبسط إليه ترجعون۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے دستور کے مطابق۔ یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام، تاکہ تم سمجھ سے کام لو کہ نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکلتے تھے اپنے گھروں سے اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے، تو حکم دیا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے مسلمانوں، جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تک پھر جائے چڑھا کر واپس کرے اللہ اسے کئی گنا بڑھانا، اور اللہ ہی تنگ رستی لاتا ہے اور خوشحالی بھی، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَيُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بھلا نہیں دیکھا تم نے سردار ان بنی اسرائیل کے اس واقعہ کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا تھا انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر حکم دیا جائے تم کو جنگ کا تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے بھلا کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ لڑیں ہم اللہ کی راہ میں، جبکہ نکالا گیا ہے ہمیں ہمارے گھروں سے اور جدا کیا گیا ہے مال بچوں سے۔ پھر جب حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو سب پھر گئے سوائے چند ایک کے،
کرنے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حق کے حکمرانی ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کی، اس سے وہ نہیں دی گئی ہے اسے بہت سی دولت۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر اور عطا فرمائی ہے اس کو فریادانی، علم و عقل میں اور جسمانی طاقت میں، اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ وقال نبئهم إلا آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيات مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا تقاتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اور کہا اس نے ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تقسیم تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہے اہل موسیٰ علیہ السلام اور اہل ہارون علیہ السلام، اٹھائے لا رہا ہوگے جسے فرشتے، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ پھر جب چلا طالوت لشکر لے کر تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہارے ایک دریا سے، جو شخص پیے گا پانی اس میں سے تو وہ نہیں ہے میرا ساتھی، اور جو نہ پیے گا اس میں اسے تو وہ بے شک میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی بھر لے چلو پھر پانی اپنے ہاتھ سے تو خیر، مگر پی لیا انہوں نے اس میں سے سیر ہو کر سوائے گروہ قلیل کے ان میں سے۔ پھر جب پار ہوا دریا سے وہ خود اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے تو کہنے لگے نہیں ہے مقابلے کی طاقت ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر سے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو سمجھتے تھے
کہ انہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے کہ بہرا ایک گڑوائے قلیل غالب آیا ہے بڑے گڑوا پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آپ اس طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں بھی آپ کو اس طرح ہدایت پہنچاتا رہوں گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔